هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. خاتمہ در فوائد متفرقہ کہ دانستن واجب است. یہ خاتمہ ہے اور اس میں متفرق فوائد بیان کیے جائیں گے جن کا جاننا ضروری ہے. سے فصل است، اور اس خاتمے میں 3 فصلیں ہیں. یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی اس رسالے کا آخری حصہ ہے اور اس حصے پر ناامیر کو مکمل کر دیں گے. خاتمہ کے اندر کچھ ایسے فوائد بیان کریں گے کہ جن کا جاننا ایک علم نحو کے طالب علم کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اس فصل کے اندر اس خاتمے کے اندر انہوں نے 2 فصل قائم کیے ہیں. فصل اول در توابع، پہلی فصل توابع کے بیان میں. توابع تابع کی جمع ہے. لغوی معنی آتے ہیں وہ چیز جو کسی دوسرے کے ماتحت ہو، اسے تابع کہتے ہیں. کہہ رہے بدا کے تابع لفظی اس کے دومے از لفظ سابق باشد. تابع بدا کے جان لیجئے تابع لفظ است، تابع وہ لفظ ہے کہ دومے از لفظ سابق باشد، جو پہلے لفظ کا دوسرا ہو، باعراب سابق از یک جہت، لفظ کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے. و لفظ سابق را مطبوع گوین، اور لفظ سابق کو مطبوع کہتے ہیں. یہ ہوئی سابق کی تعریف. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم نحو کے اصطلاح میں تابع اس لفظ کو کہتے ہیں جو پہلے لفظ کے اعتبار سے دوسرا ہو، اور پہلے لفظ کا جو اعراب جس سبب سے ہو اس پر بھی وہی اعراب اسی سبب سے ہو. مثال کے طور پر اگر پہلا لفظ فاعلیت کی وجہ سے مرفوع ہو تو دوسرا لفظ بھی فاعلیت کی وجہ سے مرفوع ہو. اب چونکہ اس کے اندر 2 لفظ ہو جائیں گے نا، ایک تو پہلا ہوگا ایک دوسرا ہوگا، تو پہلے والے کو مطبوع کہیں گے اور دوسرے والے کو تابع کہیں گے. ولفظ سابق را مطبوع گوین، اور لفظ سابق کو مطبوع کہتے ہیں. وحکم تابع اس کے ہمیشہ در اعراب موافق مطبوع باشد. کہ تابع کا حکم یہ ہے کہ اعراب میں ہمیشہ یہ مطبوع کے موافق ہوتا ہے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. اب آگے تابع کے اقسام کو بیان کر رہے ہیں. و تابع 5 نوع اس، کہہ تابع کی 5 قسمیں ہیں. اول صفت، پہلی قسم ہے صفت. صفت کسے کہتے ہیں؟ و او تابع اس کے دلالت کند بر معنی کے در مطبوع باشد. کہہ رہے صفت وہ تابع ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر کہ در مطبوع باشد، جو اس کے مطبوع میں ہو. چو جاءنی رجل عالم، جیسے کہ جاءنی رجل عالم. اس مثال کے اندر عالم یہ صفت ہے، اور صفت اس لیے ہے کہ لفظ عالم یہ دلالت کر رہا ہے ایک معنی یعنی علم والا جو اس کے مطبوع یعنی رجل کے اندر ہے. یا بر معنی کے در متعلق مطبوع باشد، یا صفت اس تابع کو کہتے ہیں جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو مطبوع کے متعلق میں ہو. چو جاءنی رجل حسن غلامہ، جیسے کہ جاءنی رجل حسن غلامہ. اس مثال کے اندر لفظ حسن اس معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس معنی پر دلالت کر رہا ہے جو اس کے مطبوع کے متعلق، اس کا مطبوع تو ہے رجل اور اس کا متعلق ہے غلام، تو جو اس کے مطبوع کے متعلق یعنی غلام کے اندر ہے. یا ابوہ مثلا، یا مثال کے طور پر ابوہ، یعنی جاءنی رجل
حسن ابوہ، تو اس مثال کے اندر ابوہ اس کا متعلق ہوگا۔ آگے کہہ رہے ہیں قسم اول در 10 چیز موافقی مطبوع باشد، کہہ رہے کہ پہلی قسم یعنی وہ تابع جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں ہو، اور اس کو علم نحو کی اصطلاح میں صفت بحالہ یا صفت بحال الموصوف کہا جاتا ہے۔ تو قسم اول در 10 چیز موافق مطبوع باشد، پہلی قسم یعنی صفت بحالہ یا صفت بحال الموصوف، یہ اپنے مطبوع کے موافق ہوتا ہے 10 چیزوں کے اندر۔ 10 چیزوں کے اندر کیا کہیں؟ در تعریف و تنکیر، معرفہ اور نکرہ ہونا، و تذکیر و تانیث اور مذکر و مؤنث ہونا، و افراد و تثنیہ و جمع، مفرد تثنیہ اور جمع ہونا، و رفع و نصب و جر اور رفع نصب و جر کے اندر۔ ہر ایک کی مثال لے رہے ہیں، عندی رجل عالم و رجلان عالمانی و رجال عالمون، یہ واحد تثنیہ جمع کی مثال ہو گئی۔ وامرأۃ عالمۃ وامرأتان عالمتان ونسوۃ عالمات، یہ تذکیر و تانیث کی مثال ہو گئی۔ تذکیر و تانیث میں کیا کہتے ہیں؟ تانیث کی مثال ہو گئی تثنیہ واحد تثنیہ جمع کی۔ تو ان تمام مثالوں کے اندر یہ 10 چیزیں جو ہیں 10 چیزوں کے اندر موافقت ہوتی ہے، مگر بیک وقت ایک وقت میں صرف 4 چیزوں کے اندر موافقت ضروری ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں اما قسم دوم، رہا قسم دوم۔ قسم دوم یعنی وہ تابع جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے مطبوع کے متعلق میں ہو، اس کو علم نحو کی اصطلاح کے اندر صفت بحال متعلق الموصوف کہا جاتا ہے۔ اما قسم دوم موافقی مطبوع باشد در 5 چیز، رہی دوسری قسم یعنی صفت بحال متعلق الموصوف، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مطبوع کے موافق ہو 5 چیزوں کے اندر، تعریف و تنکیر و رفع و نصب و جر، معرفہ نکرہ رفع نصب جر کے اندر۔ لیکن اس میں بھی بیک وقت صرف 2 چیزوں موافقت ضروری ہے۔ چو جاءنی رجل عالم ابوہ، بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب آگے کہتے ہیں، آگے ایک چھوٹا سا نوٹ ہے، کہہ رہے بنا کے نکرارہ جان لیجئے کہ نکرہ کا بجملہ خبریہ صفت تباہ کرد، جملہ خبریہ کی صفت نکرہ کو ہم بنا سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی نکرہ ہے تو اس نکرہ کی صفت ہم جملہ خبریہ کو بنا سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ جملے میں موصوف کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو۔ مثال لے رہے ہیں، چو جاءنی رجل ابوہ عالم، اس مثال کے اندر رجل ایک اسم نکرہ ہے اور اس کی صفت جو ہے ابو عالم ہے، جو کہ جملہ خبریہ ہے، مگر اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہے جو موصوف کی طرف یعنی رجل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اسی کو آگے فرمایا ودر جملہ ضمیر عائد بنکرہ لازم باشد، کہہ رہے ہیں جملے کے اندر جملہ خبریہ کے اندر کوئی ضمیر ہونا چاہیے عائد بنکرہ جو نکرہ کی طرف لوٹ رہی ہو، لازم باشد، یہ ضروری ہے۔ یہ پہلی قسم مکمل ہو گئی۔